میں پورے 3 مہینے کے بعد میکے رہنے آئی تھی، وہ بھی سسرال کے حالات سے سکون حاصل کرنے کے لیے۔ جتنا میرے میکے میں سکون تھا اتنی ہی بے سکونی میرے سسرال میں تھی۔ شاید سب لڑکیوں کو ایسا ہی لگتا ہے کہ ان کا میکا جنت ہے جبکہ سسرال جہنم ہے، لیکن مجھے شروع سے ایسا نہیں لگتا تھا، یہ تو بس چند سالوں سے ایسا تھا اور میں اس کی وجہ نہیں جان پا رہی تھی۔ جب میری شادی ہوئی تھی امی، تب حالات بہت مختلف تھے اور اب بہت مختلف ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نعیم کی بے نہیں بڑھتی، وہ تو ماشاء اللہ سے ہر سال ہی بڑھتی ہے، لیکن نہ جانے کیوں اب پوری نہیں پڑتی۔ پہلے تو ہمارا کھلا کھانا پینا تھا، گھومنا پھرنا تھا، سکون اور خوشی حاصل تھی، لیکن اب تو سب کچھ رخصت ہو چکا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اخراجات تو اتنے بڑھے نہیں، لیکن پھر بھی بامشکل پورے ہو رہے ہیں۔ حلال کمائی ہے اور حلال پر ہی خرچ ہو رہی ہے، پھر بھی نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے امی جیسے کسی نے تعویذ کرا دیے ہیں، تبھی ہمارے گھر اتنی بے برکتی ہے۔ دل بھرا تھا تو امی سے سکھ دکھ کر لیا۔ ہم بیاہی بیٹیوں کا مضبوط سہارا مائیں ہی ہوتی ہیں۔ میرے میکے کے معاشی حالات ہمیشہ میرے سسرال سے بہتر رہے، لیکن اب تو ایسا لگتا تھا کہ دن بدن میکا ترقی اور سسرال تنزلی کا سفر طے کر رہا ہے۔ امی نے پوچھا، کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوئی؟ کسی پرندے، جانور یا ملازم سے بدسلوکی تو نہیں ہوئی؟ کہیں کسی کی بد دعا تو نہیں لگ گئی؟ بیٹا، امی بھنڈیاں دھو رہی تھی اور کھانے کا کام اب خان سامہ کیا کرتا تھا۔ امی کی اب آرام کرنے کے دن تھے۔ ساری زندگی انہوں نے بہت کام کیا تھا اور یہ سکون بھی کسی خوش نصیب کو ہی ملتا ہے، اور شکر ہے کہ میری امی ایسی خوش نصیب تھی۔ تو یہ ہے امی میں کیوں کسی کے ساتھ زیادتی کرنے لگی؟ ایسے حالات کی وجہ سے میں نے صدقات دینے بھی زیادہ کر دیے ہیں، لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ صدقات بھی ہماری آفات کو روک کیوں نہیں پاتے۔ صبر کرو بیٹا، وقت لگتا ہے۔ حالات بدلنے میں ہمارا وقت دیکھو کیسا تھا اور پھر کیسے بدل گیا۔ میری زندگی سے سیکھو کہ کتنے سالوں کی تنگی کے بعد آرام سکون ملا ہے۔ حالات چٹکی بجانے سے نہیں بدلا کرتے، انتظار سے بدلا کرتے ہیں۔ امی نے واقعہ بہت مشکل وقت دیکھا تھا، شاید اس لیے وہ اتنی عاجز اور نرم مزاج خاتون تھی۔ پتہ نہیں کیسے وقت بدلتا ہے اور آپ کا کیسے بدلا۔ میں سخت بیزار بیٹھی تھی۔ ہمارے وقت بدلنے میں تمہاری پھپھو کی دعاؤں کا بڑا عمل دخل ہے۔ امی، آپ بھی ابا کی زبان بولنے لگی۔ ابا کی زبانی پھپھو کی کہانی میں نے کئی بار بے دلی سے سنی ہے اور کبھی اس پر یقین نہیں کیا تھا۔ نہیں بیٹا، اس بات میں صداقت بھی ہے، تمہارے ابا غلط نہیں کہتے۔ شروع میں ہمارے حالات تنگ تھے، لیکن تمہاری پھپھو کو تو ہم سے بھی زیادہ گئے گزرے تھے، ہماری تو پھر بھی اچھی گزر رہی تھی، لیکن وہ بیچاری ایسے حالاتوں میں تھی کہ روٹی کو پانی میں ڈوب کر کھایا کرتی تھی۔ پھر ایک وقت کا کھانا ہوتا تو اگلے دن فاقہ کرتی۔ ایسے میں تمہارے ابا ہی ان کا معاونت کیا کرتے تھے۔ اس وقت مجھے بہت برا لگتا کہ ہمارے کون سا کارون کے خزانے ہیں کہ بہن کی مدد پر لوٹائے جا رہے ہیں، لیکن پھر مجھے لگنے لگا کہ تمہارے ابا کی کمائی میں، آمدنی میں برکت ہے۔ تمہارے ابا جب بھی فہمیدہ کی مٹھی میں چند نوٹ تھماتے تو وہ بھائی کے گلے لگ کے رونے لگ جاتی اور بہت دعائیں دیتی۔ میں نے اب بھی اس کی زبان پر اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ
हमारे घराने के लिए दुआएं ही सुनी हैं। बस फिर तुम्हारे अब्बा तरक्की करते चले गए, घर में खुशहाली दाखिल हो गई और हमारे दिन फिर गए। तुम्हारी फूफो अपने भाई की तरक्की पर शायद मुझसे भी ज़्यादा खुश हैं। उसके दिन भी बदले, लेकिन जब बच्चे बड़े हो गए तो उस औरत ने ज़िंदगी के किसी मोड़ पर भी हमें दुआएं देना नहीं छोड़ी। एक बात तो माननी पड़ेगी कि वो एहसान फरामोश नहीं है। आजकल के दौर में किसी के पास किसी दूसरे के लिए दुआएं करने का भी वक्त नहीं। इसलिए तुम्हारे अब्बा का मानना है कि उन्हें फहमीदा की दुआएं लगी हैं। अम्मी की बात पर मुझे लगा कि मैं उस सिरे तक पहुंच गई हूँ जो मेरे हाथ नहीं लग रहा था। जब मेरी शादी हुई थी तो नईम हमेशा बाजी के आने पर उनके बच्चों को कुछ न कुछ दिलाकर भेजा करते थे। मौसम की मुनासबत से कपड़े बनवा देते, फ्रूट, दूध और सब्ज़ी भिजवाया करते थे। घर में कुछ भी बना होता था तो उनके घर भी ज़रूर भेजा करते थे, क्योंकि बाजी के माली हालात अच्छे नहीं थे। मैंने घर की इस रिवायात को नईम पर बहुत ज़ोर देकर ख़त्म कर दिया, क्योंकि कमाई तो मेरे शोहर की थी जो किसी और पर लुटाई जा रही थी। और हसद की वजह से मैंने नईम को मना कर दिया था कि वो अब अपनी फैमिली के बारे में सोचे, बाजी के बारे में ना सोचे। अम्मी की बात सुनकर मुझे लगा कि हमारे यहाँ से बरकत इसलिए उठ गई है क्योंकि हमने एक गरीब बहन का दाना पानी बंद कर दिया था। खुद में जब मैके आती तो भाई खूब दे दिलाकर भेजा करते थे। अब्बा ने मेरे भाइयों की तरबियत में बहनों को देना शामिल किया था, और भाभी बनकर मैंने क्या किया था भला? इधर उधर सदकात करने से कई गुना बेहतर था कि मैं सबसे करीबी रिश्तेदार अपनी बहन के माली मावनत कर देती। और बाजी से ज़्यादा हकदार कौन था भला? अपनी गलती का एहसास होते ही मैंने तहैया कर लिया था कि अब पहले की तरह बाजी के लिए मैं सब कुछ खुद करूँगी, क्योंकि हर इंसान की तरह मुझे भी दुआओं की ज़रूरत थी। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या मैंने अच्छा किया है? अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।